الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو قرآن کریم میں سورہ برات کے ضمن میں چل رہی تھی کہ پہلی آیت میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول وہ بری ہے ان مشرکین سے جن سے تم لوگ معاہدہ کر چکے ہو، یعنی اس معاہدے کی اب حیثیت کوئی نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ معاہدہ کالعدم قرار پاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں برات کا معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا اور تعہد اور عہد قرآن کریم کی نگاہ میں فقہی احکام سے اس کا فرق اور وعد اور عہد میں فرق کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ اسی ضمن میں ہم نے قرآن کریم کا یہ حکم بھی مطالعہ کیا تھا کہ قرآن واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، سورہ اسراء آیت نمبر 34، کہ عہد و پیمان کو پورا کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے کئی آیات میں عہد توڑنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں جیسے ارشاد ہوتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے میثاق کو قائم کرنے کے بعد اس کے عہد و پیمان کو، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا، تو یہاں پہ مذمت کی گئی ہے۔ یا اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 155 میں بھی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، کہ اور ان کا پہلا جرم کیا بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے میثاق کو، جو میثاق لیا گیا تھا، وہ توڑ ڈالا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ انہوں نے جو اپنے میثاق اور عہد و پیمان کو توڑا تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو پھر ہم نے قسی، سخت کر دیا، قساوت ان کے دلوں میں سختی کو لے آیا۔ یا اسی طرح سورہ انفال میں تذکرہ ہے کہ آپ نے ان میں سے جن سے عہد کیا ہے پھر انہوں نے اپنے عہد کو خود ہی توڑ دیا۔ فی کل مرۃ ہم لا یتقون، وہ اپنے عہد و پیمان کا بچاؤ کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ ان آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ مذمت شدت سے وارد ہو رہی ہے کہ جنہوں نے عہد و پیمان اور نقص کو توڑا، جیسے سورہ رعد آیت نمبر 20 میں بھی ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو وفا کرتے ہیں، نبھاتے ہیں اور اس میثاق کو کسی صورت بھی نہیں توڑتے۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا اور خداوند متعال نے سخت ترین عذاب کا وعدہ کیا ہے، ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 51 میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم اللہ سے عہد و پیمان باندھ لو تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اپنے اللہ سے کے عہد کو، جو اللہ کا عہد و پیمان ہے، اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور یہ جو ایمان تم لوگوں نے باندھا ہے، یعنی یہ جو تم نے معاہدے کیے ہیں یا قسمیں اٹھائی ہیں یا حلف برداری کی ہے، میثاق باندھا ہے، اس کے باندھنے کے بعد کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم لوگ اسے توڑ ڈالو، توڑنے کا حق موجود نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ عہد و پیمان کو قائم رکھنے کی کس قدر تاکید کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ابرار ان لوگوں کو قرار دیا ہے کہ جو لوگ اس عمل کو، یعنی عہد
وفائے عہد پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی یہ آپس میں معاہدہ کریں تو اس کو وفا کرتے ہیں، مکمل طور پر انجام دیتے ہیں۔ یہ آیات آپ کی خدمت میں تیزی سے اس لیے پڑھی گئی کہ یہاں پہ ہم اس سوال کو دوبارہ ابھاریں اور آگے چلیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں اس بات کا یہاں پر اظہار فرما رہا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے، بیزاری ہے کہ جو مشرکین سے تم نے عہد و پیمان باندھا تھا اب اس کی کوئی حیثیت اللہ کی طرف کی جانب سے نہیں ہے۔ اس لیے جو معاہدے تم لوگوں کے درمیان مشرکین اور تم یہ مومنوں مسلمانوں تمہارے درمیان ہوئے تھے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی یہ جو 9 ہجری حج اکبر کا دن ہے، اس دن کے بعد سے کوئی اس کی اہمیت اور کوئی اس کی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ عہد و پیمان باطل قرار دے دیا ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ خود تکرار سے آیات میں ان لوگوں کی تشویق کی گئی ہے اور واجب حکم دیا گیا ہے اوفو بالعہد، یا یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، کہ اللہ کا جو عہد ہے وہ قائم کرنے کے بعد نہیں تم توڑ سکتے۔ ان میں آپ اگر صیغہ دیکھیں تو صیغہ یہاں پر فعل امر کا ہے، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، ایک عمومی حکم ہے، معاہدہ کرو تو پورا کرو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یا سورۃ النحل آیت نمبر 91 میں 91 نمبر آیت میں ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم نے معاہدہ کر لیا تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عہد کو نبھانے والوں کی تشویق ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ عہد کو پورا کرو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شدید مذمت کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا ہے، نہیں نبھایا، میثاق توڑا ہے، ان کی پر لعنت بھیجی ہے، ان کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے توبیخ کی ہے، سرزنش کی ہے، سخت سزا انہیں سنائی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی آیات میں ایک اور اس طرح سے بھی آیات وارد ہوئی ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے اس عہد و پیمان کو تم تھوڑی سی قیمت کی پر مت فروخت کرو، صحیح ہے، مت اسے بیچو، یعنی اللہ کا جو عہد ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں پہ اگرچہ ابھی ہمارا ٹاپک اللہ کا عہد نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اللہ کا عہد، یہاں پہ مشرکین سے ہونے والے مسلمانوں کے معاہدے ہیں، ابھی ہم اس موضوع کی طرف منتقل نہیں ہوں گے کہ قرآن کریم میں اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے، کہ اس میں ابھی ہم نہیں جاتے، لیکن یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خداوند متعال عہد و پیمان کو پورا کرنے کا خصوصی حکم تکرار سے قرآنی آیات میں بیان فرماتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ سے عہد و پیمان ہوا ہے اس کے اوپر اور زیادہ تاکید ہے کہ اسے حتماً انجام تم دو۔ نمبر 3، جنہوں نے میثاق اور عہد و پیمان کو توڑا شدید مذمت وارد ہوئی ہے۔ تو یہ جو 3 ہمارے پاس پوائنٹس ہیں، ادھر ان کی روشنی میں یہ سوال یقیناً ابھرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیوں مشرکین سے مسلمانوں کے ہوئے ہوئے معاہدوں کو ملغا اور برطرف اور ان کی حیثیت کو ختم قرار دیا ہے، یعنی ان کو توڑ ڈالا ہے، ان معاہدوں کو، ان کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم پہلے بھی پا چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت مشرکین نے عہد توڑا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ واضح طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر یہ مشرکین تم سے عہد توڑ دیں یا تمہیں ان کی خیانت کا ڈر ہو تو ان کے معاہدوں کو لے کے ایک مثلا بالفرض عامی زبان میں اگر ہم بات کریں، کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دو تاکہ معاملہ برابر ہو جائے۔ انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ہے، عہد توڑ ڈالا ہے جو تم نے کیا تھا، اب ان کے عہد کی تمہاری نظر میں بھی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا سورہ انفال آیت نمبر 58 میں آپ ملاحظہ کریں، اور اس کو آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں دلیل بنا کے پیش کیا ہے کہ اگر مشرکین عہد و پیمان کو توڑ دیں، یا جو بھی عہد و پیمان ہو، جو طرف عہد و پیمان کو توڑ ڈالے، پھر دوسری طرف جو ہے وہ اس جگہ پر نہیں، یہ مواظب اس کے اوپر نہیں ہے، یا دوسری طرف کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کو
پورا کرے، یعنی پابند نہیں ہے، دوسری طرف پھر پابند نہیں رہے گی۔ مثلا دو فریقوں میں، دو جماعتوں میں ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی جو شقیں تھیں اس کی مخالفت پہلے فریق نے کر دی، جب پہلے فریق نے کر دی تو دوسرا فریق تب بھی معاہدے کے اوپر کاربند رہے اور پابند رہے، یعنی اب وہ آزاد ہے اور وہ بھی اب اس عہد و پیمان کے اوپر عمل نہیں کرنے کا پابند، اور کوئی اس کے اوپر، اس کی گردن کے اوپر نہیں آتا اگر وہ مخالفت اس عہد و پیمان کی کرتا ہے۔ لہذا اس آیت کو ملاحظہ کریں جس میں یہ ضابطہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تم لوگوں کو، یعنی اے رسول آپ کو یہ خوف ہے کسی قوم سے کہ وہ خیانت کریں گے، یعنی عہد و پیمان توڑنے کا خوف اور ڈر ہے، یعنی ایسے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، ایسی صورت وجود میں آ چکی ہے کہ انہوں نے خلف وعد کیا ہے، خلف عہد کیا ہے، یعنی نقض ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وعدے کو توڑے تو خلف وعد لفظ آتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدے خلافی کو لا یخلف المیعاد قرار دیا ہے، خلاف کا لفظ استعمال ہوا، لیکن جہاں قرآن کریم میں عہد کا لفظ آئے وہاں پہ عہد توڑنے کو خلاف عہد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا استعمال کیا ہے؟ نقض عہد، صحیح، نقض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کی ہم رعایت کریں گے جو پیچھے پڑھ چکے تھے ہم، کہ اگر کسی قوم سے یہ خطرہ ہے، سورہ انفال آیت نمبر 58، کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خطرہ ہے کہ وہ قوم نہیں اپنے عہد و پیمان پہ باقی رہے گی یا نہیں اپنے عہد و پیمان پر باقی، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو یہ اٹھا کے معاہدہ انہی کے اوپر دے مارنا چاہیے، یا اس کو آپ انہی کی گردن پہ ڈال دیں، اسے پورا کرنا لازم نہیں ہے، عَلَى سَوَاءٍ، تاکہ معاملہ کیا ہو جائے، دونوں طرف پھر برابر ہو جائے۔ انہوں نے رعایت نہیں کی، ہم پر بھی رعایت کرنا لازم نہیں ہے، انہوں نے عہد و پیمان کی پابندی نہیں کی، ہمارے اوپر بھی عہد و پیمان کی پھر پابندی کرنا لازم نہیں ہے، تب تک لازم ہوتی ہے جب دونوں فریق عہد و پیمان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ ان خیانت کاروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے پاس بیان جب آیا، ادھر ایک اور نقطہ ہم لے کے جائزہ لیتے ہیں تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کہ کون کون سے معاہدے ہوئے اور ان معاہدوں کو کس نے توڑا، معاہدہ شکن کون افراد تھے۔ وہ نقطہ ہم یہ ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، آیا یہاں پہ تشریعی حکم ہے، یعنی شریعت کے عنوان سے ایک حکم دیا گیا ہے، یا یہ نہیں بلکہ دستوری ایک حکم ہے جو کہ حکومتی سلسلے میں دیا جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ قرآن کریم کی زبان جو ہمارے سامنے کلام الہی ہے، اس میں جہاں جہاں تشریع مراد ہے وہاں پہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا، حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ شامل نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تشریع کے مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، نہیں، احادیث میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اپنے نبی کی طرف ایک چیز کی نسبت دیتے ہوئے احکام کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کی آیات کو دیکھیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کے ضمن میں المیزان فی تفسیر القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب تشریعی طور پہ کوئی حکم آیا ہے جسے آپ شریعت قرار دیتے ہیں، حلال حرام کے مسائل قرار دیتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس نوع کے جتنے بھی فرامین ہیں، کلام ہیں، آیات ہیں، اس میں تمام کی نسبت اپنی طرف دی ہے، کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شریک قرار نہیں دیا، مگر یہ کہ 3 موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک قرار دیا ہے، ہمراہ واو عاطفہ کے ذریعے سے اس حکم میں شامل کیا ہے۔ ایک ہے جب بھی حکومت ولائی ہیں، یعنی سیاسی امور۔ نمبر 2، جب بھی قضاوت کے امور آ جاتے ہیں، یعنی جب بھی قضاوت کرنا یا عدالتوں سے جو مربوط مسائل ہیں اس کے لیے رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ اگر سیاسی اور حکومتی اور ولائی مسائل ہیں تو اس مورد میں بھی اجاگر کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اور اپنے ہمراہ ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے رفع الخصومہ، لڑائی جھگڑے ختم کرنا۔ جب لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی باری آئی تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ہستی کو برملا طور پہ پیش کیا۔ ہم ابتدائی دروس میں یہ نقطہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں در حقیقت اس منصب کی اور اس عہدے کی اہمیت ہے کہ جو ہر معاشرے میں ہر دور میں لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں، یہ جو پہلی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، یہاں پہ چونکہ رسول کو اپنے ہمراہ شمار کیا ہے، لہٰذا یہ حکم در حقیقت حکم ولائی ہے، دستوری ایک عمل ہے۔ حکومت حاصل ہونے کے بعد بعنوان حاکم وہاں پہ اس کا اعلان کروانا مقصود ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اپنے ہمراہ جو ہے ذکر کیا ہے۔ ہم یہ 2 سے 3 آیات کو تیزی سے ایک تناظر میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ اصل معاملہ کیا انجام پا رہا ہے، تاکہ اس شبہ کا جواب بھی ہمیں میسر آ جائے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں عہد و پیمان کو نقض اور توڑنے اور ان کے اجرا کے جو ہے وہ سلسلہ ختم ہونے کا اعلان کر رہا ہے، بیزاری کا حکم دے رہا ہے۔ در حقیقت مشرکین مکہ جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا تو اس سال مسلمانوں نے مراسم مشرکین کے ہمراہ انجام دیے۔ اگلے سال حج کا جب آیا موقع 9 ہجری کو، چونکہ یہی خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، مشرکین کی اجارہ داری تھی اور انہی کے ماتحت اس کی ساری انتظامیہ موجود تھی، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئی تشریف لے گئے اور مسلمانوں نے حج مشرکین کے ہمراہ کیا۔ لیکن اسی اثناء میں آیات نازل ہو گئی اور آیات میں یہ پیغام دیا گیا کہ مکہ اور بالخصوص خانہ کعبہ یہ مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے، لہذا ادھر مشرکین کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مشرکین چونکہ عہد و پیمان توڑ چکے ہیں تو اس لیے اب ان مشرکین کے ساتھ ہمارے بھی معاہدے ٹوٹ گئے، یہ پہلی آیت ہوگی۔ دوسری آیت، یہ جن مشرکین سے تعلق ختم کیا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، زمین کے اوپر پھرو، 4 اشہر، 4 مہینے، یعنی 4 مہینے تمہارے پاس وقت ہے، یا مسلمان ہو جاؤ اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرو کہ ابھی نیچے کی آیات میں یہ حکم آ رہا ہے، اور اگر تم نے اپنے شرک پر باقی رہنا ہے تو پھر ادھر سے بوریا بستہ سمیٹو۔ صرف 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں جو تم نے آوارہ گردی کرنی ہے، ادھر سیاحت جو ہے نا یہ ان کی ایک استہزاء کے اوپر آیا ہے۔ ایک سیاحت ہوتی ہے ہمارے ہاں تفریح کے معنی میں، لیکن عربی زبان میں ضروری نہیں ہے کہ تفریح کے معنی میں انسان کا ادھر ادھر پھرنا، جیسے کہتے ہیں کہ آوارہ صورت میں پھرنا، اس کو سیاحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے تم اپنا بندوبست کہیں پہ بھی جا کے کرو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ اور مکہ میں تم لوگوں کے لیے گنجائش، بالخصوص یہ خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، بعد میں مکہ کے لیے بھی یہ حکم آ گیا کہ مکہ میں مشرک کافر داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا بیت اللہ میں 4 مہینے تمہارے پاس ٹائم ہے، اس سرزمین کے اوپر رہو، اس کے بعد یہ سرزمین ترک کر دو، اس کے بعد اگر تم کہیں نظر آئے تو مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا یہ عہد و پیمان بھی تم لوگوں سے ٹوٹ چکے چونکہ تم لوگوں نے توڑ دیے۔ اچھا، اب مکہ میں تم لوگ خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتے، تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں اپنا بندوبست کرو اور پھر بوریا بستر سمیٹ کے ایسے غائب ہو کہ نظر نہ آؤ کہیں پہ، جہاں نظر آؤ گے وہاں پہ تمہاری سزا قتل ہے۔ اچھا، لیکن اس سے مستثنیٰ کیا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے عہد و پیمان نہیں توڑا تھا، ان کو کب تک مہلت دی؟ جنہوں نے عہد و پیمان، یہ چند افراد تھے یا چند قبائل تھے، تذکرہ نہیں وارد ہوا کتنے تھے، بہرحال المشرکین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جو عہد و پیمان جن سے باندھا گیا تھا وہ مشرکین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے خود توڑ دیا عہد و پیمان اپنے، اب ان کے عہد و پیمان کی کوئی حرمت باقی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ دوسرے وہ مشرکین ہیں کہ جنہوں نے عہد و پیمان نہیں توڑا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ جو مدت تمہارے ساتھ طے ہے اس مدت تک تم رہ سکتے ہو، لیکن اس مدت کے بعد پھر تمہارے لیے بھی وہی حکم ہے، لہذا ان کا احترام کیا، ان کی مدت تک، جتنی ان کی مدت، 1 سال ہے، 2 سال ہے، یا
جو بھی ان کی مدت مسلمانوں کے معاہدے میں تھی، چونکہ انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا اس لیے مسلمان بھی پابند ہیں کہ اپنے اس معاہدے کو وفا کریں، پورا کریں۔ اچھا، اس میں جو آیت نمبر 3 ہے، غالباً آیت نمبر 3 میں دوبارہ اس بات کا تکرار ہے جو پہلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں دوبارہ اس بات کا نہیں، یہ ہے آیت نمبر 3، جی ہاں، آیت نمبر 3 میں اس کا تکرار ہے کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے یہ عمومی اعلان کیا جاتا ہے حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے، اور اگر تم لوگوں نے توبہ کر لی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہت اچھا، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم اپنے شرک پہ ڈٹے رہے اور منہ پھیر کے چلے گئے حق سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، ضعیف نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے رسول آپ انہیں عذاب علیم کی ان کافروں کو بشارت دے دیں، عذاب علیم تمہیں ملے گا۔ یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ پہلی آیت میں بھی یہی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے کیے گئے معاہدوں سے بری ہے، آیت نمبر 3 میں پھر یہ ہے کہ آذان من اللہ ورسولہ، دوبارہ کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ مشرکین سے بری ہے، تو یہ تکرار ہے کیا؟ تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں یہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ پہلا جو ہے وہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کی اب کوئی حرمت اور کوئی احترام اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں باقی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے خود اپنے عہد و پیمان توڑ دیے، اور سورہ انفال آیت نمبر 58 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک فریق توڑ دے اور تمہیں اس سے خیانت کا ڈر ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے بھی اس کے اوپر عمل کرنا لازم نہیں ہے، وہ اٹھا کے دے مارو اور معاملہ برابر ہو جائے۔ لیکن یہ جو تیسری نمبر آیت ہے اس میں لوگوں کو اعلان ہے، پہلے میں مشرکین کو فقط باخبر کیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں لفظ کیا آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں، عمومی دستور کا نہیں ہوتا کہ آذان من اللہ ورسولہ الی الناس، لوگوں کو یہ اب اعلان کر دو، یعنی اب اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ پہلے وہ طبقہ کہ جنہوں نے یہ جرم انجام دیا انہیں خبردار کیا گیا اور انہیں خبر پہنچائی گئی ہے کہ آپ کے جو معاہدے ہیں چونکہ آپ نے خود توڑ دیے ہیں، اس لیے ان کی حرمت اور ان کا تقدس، احترام اور پابندی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، ہماری نگاہ میں ہم اس سے بری اور بیزار ہیں، یہ تو خبر انہیں ہو گئی۔ لیکن کیا ایک پورے مثلا جیسے ٹی وی کے اوپر پورے کے پورے پاکستان کے لیے اب اعلان ہوتا ہے، یہ والا اعلان ہوا یا نہیں ہوا؟ اسے کہتے ہیں رسمی حکومتی اعلان۔ تو رسمی حکومتی اعلان پھر آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے تھا، آذان من اللہ ورسولہ۔ آذان کسے کہتے ہیں؟ اعلان کرنے کو، عربی زبان میں اعلان کرنا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جاتا ہے کہ حی علی خیر العمل، سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ، حیا یعنی جلدی کرو، جلدی سے بھاگ کے آؤ سارے کام چھوڑ کے۔ لہذا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ آذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے؟ اعلان ہے۔ کس چیز کا اعلان؟ کن کے لیے اعلان ہے؟ تمام لوگوں کے لیے۔ بس پہلی آیت میں تمام لوگوں کے لیے نہیں تھا، ہاں جنہوں نے عہد توڑا بس یہ خبر دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف اتنی۔ اب ادھر خبر دی جا رہی ہے، چاہے وہ طبقہ مختصر سا مومنین کا ہو یا مشرکین تک یہ بات پہنچائی جائے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تمہارے عہد و پیمان کی کوئی حیثیت اب باقی نہیں رہی، چونکہ تم نے خود عہد و پیمان اپنے سارے توڑے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 3 میں رسمی اعلان کیا جا رہا ہے کہ تمام لوگ باخبر ہو جائیں اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، اور انہوں نے جو عہد و پیمان کیے ہیں ان سے بری ہے، اور پھر وہی کہ 4 مہینے مدت ہے، تم اپنے نقل مکانی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ 4 مہینے دے دیے کہ بوریا بستر سمیٹ کے اگر کہیں چھپا سکتے تو چھپ جاؤ، وَإِلَّا جہاں تم نظر آئے وہاں پہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہم یہاں سے اس بحث میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، 4 أشہر 4 مہینوں سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر اختلاف وارد ہوا ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اس موضوع کو مطالعہ کر لیں کہ عہد و پیمان
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس کس نوعیت کے ہوئے تھے۔ دیکھیں، عہد و پیمان کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہتی، مجبور ہوتی ہے عہد و پیمان باندھنے پہ۔ عموماً قبائل آپس میں عہد و پیمان باندھ کر بڑے معرکوں میں حصہ لیا کرتے تھے، جیسا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام چونکہ بہت با اثر سردار تھے اور ان کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا یا جرت نہیں کی جا سکتی تھی ان کی طرف بڑھا جائے۔ اب جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان میں جرت پیدا ہوئی، لیکن ابھی بھی ایسی جرت نہیں تھی کہ اپنے چہرے اور شناخت کے ساتھ آ کے وہ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کریں۔ جناب حمزہ علیہ السلام موجود تھے، لہذا ایک قوت پھر بھی تھی، لیکن عام الحزن قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ام المومنین وہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ دونوں شخصیات ایک ڈھال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہذا وہ ڈھال جب ہٹ گئی تو اب سورج کی تیز تپش جو ہے وہ ان کے وجود اقدس کے اوپر پڑنے لگی اور جلانے لگی، لہذا اس کا احساس اور حزن کا ایک عجیب عالم تھا، چونکہ جو الفت اور محبت ان ہستیوں کی قربانیوں اور وفا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، اس کی وجہ سے ان کے جانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت محزون ہوئے اور غمزدہ ہوئے۔ بہرحال دن گزرے اور انہوں نے پکی ٹھان لی مشرکین نے، کیونکہ پتہ لگ گیا کہ اب یہ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وفد تو پہنچ گیا نجاشی کے پاس، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے خفیہ طور پہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ لیکن کون قتل کرے؟ ادھر معاہدہ کیا، جتنے بھی قبائل تھے سب نے معاہدہ کیا کہ ہماری طرف سے ایک ایک بندہ آئے، کیونکہ بڑے مارکے اور بڑے قدم نئی معاہدوں کے بغیر اٹھائے جا سکتے، آج کے دور میں بھی اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی اتحادی ممالک آپس میں بن جاتے ہیں، جیسے صہیونی بلاک ایک بنا ہوا ہے کہ امریکی حکومت، برطانوی حکومت اور پوری ریاست اسرائیل کی حکومت سمیت پوری ریاست، یہ ایک بلاک بنا اور انہوں نے اپنے ماتحت جبری طور پہ کینیڈا اور یورپین یونین کو ملایا ہوا ہے۔ اور جیسا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہید اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، وہ تو شہادت پا کے سعادت کی منزلوں کے اوپر فائز ہو گئے، لیکن اس جگہ پہ جو بین الاقوامی قوانین کی بدترین مخالفت صہیونی اسرائیلی شیاطین نے کی اور اسی طریقے سے انسانی کرامت کو انہوں نے پامال کرتے ہوئے ایک انتہائی شیطانی حملہ کیا، اس کے جواب کے لیے ایران جو ہے اس نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے، لیکن مناسب طور پہ تدبیر کر کے آگے قدم اٹھا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل ہی کے بنائے ہوئے ایک ماحول میں اور میدان میں قدم رکھ کے آگے بڑھنا جو ہے یہ اپنے آپ کو جال میں پھنسانے کی والی بات ہے، جیسے کہ کئی یہ تجزیہ تحلیل آپ کے سامنے بزرگان کے آ رہے ہیں۔ لہذا ایران جو ہے وہ خود ان کو اپنے جال کے اندر لا کے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کرے گا، لیکن اس کام کے لیے ایران کو بھی چند ممالک کا جو ہے وہ معاہدوں کی صورت میں ساتھ اور مدد اور تعاون چاہیے، مثلا یمن کے ساتھ، شام کے ساتھ، لبنان کے ساتھ یہ ایک بلاک بنتا ہے اور ایک تعاہد انہوں نے کیا ہے، یا آپس میں معاہدوں کے ذریعے سے وہ اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح فلسطین اور حماس ان کے ساتھ موجود ہے۔ ایک دوسری طرف سے صہیونی اپنے اس ناجائز جو ظلم و ستم ہے اس کو انجام دینے کے لیے ایک تعہد کے ساتھ چل رہی، اس لیے ریاستیں معاہدوں کے بغیر نہیں رہتی۔ کئی بڑے بڑے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں کہ جو معاہدوں کی صورت میں اقتصادی مسائل ہیں، دفاعی مسائل ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، صحت و سلامتی کے مسائل ہیں، ان سے نبرد آزما ہیں۔ دین اسلام اس حکمت کو کامل طور پہ اختیار کرتا ہے، لہٰذا دین اسلام میں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں کا مطالعہ کریں تو ہمارے لیے آشکار ہوگا کہ تقریباً ساری کی ساری جنگیں وہ دفاعی جنگیں ہیں، حتیٰ کہ علماء میں اختلاف ہے شیعہ فقہا میں، کوئی ابتدائی جنگ بھی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا لشکر اسلام نے ابتدا کی ہو، ایسا کبھی ہے؟
اگر ہمیں ابتدائی بھی کوئی جنگ نظر آتی ہے تو وہ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہے، وہ ان کے خطرات کا بھانپ لینے کی وجہ سے، اس لیے وہ بھی ایک نوع کی دفاعی جنگ ہے، کیونکہ دین اسلام میں جنگ وہ مجبوری کا ایک نام ہے، اختیاری صورت میں جنگ کا حکم موجود نہیں ہے، مجبوری میں جنگ کا حکم موجود ہے۔ لہذا یہ نقطہ تمام بیان سے پہلے ہمیں اپنے پاس حفظ کرنا چاہیے کہ جو جنگ ہے دین اسلام میں وہ حالت مجبوری میں، حالت اختیار میں جنگ موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی قوم جو جنگ کے لیے آمادہ ہوئی ہو وہ عہد و پیمان باندھ لے، مصالحت کے لیے آ جائے، تو دین اسلام کی حکمت یہ ہے کہ آپ مصالحت اور عہد و پیمان کو اس جنگ اور لڑائی کے اوپر فوقیت دو، کیونکہ مصالحت میں اور معاہدے کی تابعداری میں اور معاہدے کو انجام دینے میں یہ انسانی کرامت جھلکتی ہے، اور جنگ کے اندر جو ہے وہ ایک انتقام کی فضا یا تباہ کاری ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہٰذا اگر ایسا مورد آ جائے کہ دو گروہ جو ماضی میں بھی جنگیں لڑ چکے ہیں اور اب دوبارہ جنگ کی صورت میں ایک فریق بہاری بھی ہے، لیکن دوسرا فریق معاہدے اور صلح صفائی کی پیشکش کر دیتا ہے، تو یہ جو بہاری ایک فریق ہے اس کے لیے بھی زیادہ بہتر صورت یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لے، اگر اس میں معاہدے کی صورت زیادہ سازگار ہے۔ آیا یہ دو نقطے جب ہم نے دیکھ لیے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بعض پہلوؤں کو مطالعہ کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے عہد و پیمان ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے مکی مرحلہ اور دوسرا ہے مدنی مرحلہ۔ اس کو در حقیقت ہجرت کی وجہ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ مکی مرحلہ اور مدنی مرحلے سے زمینی صرف اور صرف حقائق مقصود نہیں ہے، بالخصوص مکی اور مدنی صورتوں میں، یعنی وہ صورتیں مکی نہیں کہلاتی جو مکہ میں نازل ہوئی ہوں۔ ممکن ہے کہ مدینہ میں کوئی صورت نازل ہوئی ہو لیکن وہ کیا کہلاتی ہے؟ مکی صورت کہلائے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی سورہ مدینہ میں نازل ہو تو وہ مکی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے مکہ میں وہ سورہ نازل ہوئی ہو یا آیت نازل ہوئی ہو، وہ کیا کہلائے گی؟ مدنی۔ پھر مکی اور مدنی کا معیار صورتوں کے اعتبار سے کیا ہے، جیسا کہ کئی دروس میں عرض کیا جا چکا ہے، ہجرت۔ جو قبل از ہجرت نازل ہوئی ہیں وہ ساری آیات مکی ہیں، چاہے مدینہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو، اور وہ آیات ساری کی ساری مدنی ہیں کہ جو بعد از ہجرت نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پہ جیسے آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ تو جحفہ کے مقام کے اوپر نازل ہوئی، یا بعض آیات ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے تھے، اب وہ مکی نہیں کہلائیں گی، چونکہ بعد از ہجرت ہے اس لیے کیا کہلائیں گی؟ مدنی صورتوں میں ہے۔ لیکن زندگانی کے اعتبار سے سرزمین کا دخل ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی شخصیت کو تقسیم کریں گے تو یہاں پہ کس کا دخل ہے؟ سرزمین کے اعتبار سے ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پہ زندگی بسر کرتے تھے، یا ہجرت بھی ادھر کہہ سکتے ہیں، قبل از ہجرت تھے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مکی مرحلہ۔ بس قبل از ہجرت کون سا مرحلہ کہلائے گا؟ مکی۔ اور بعد از ہجرت مدنی مرحلہ۔ یہ دو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے۔ ہر دو مرحلے زندگی میں ہمیں کئی معاہدے نظر آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ یا قبائلی لڑائیوں کے درمیان اس کو انجام دیا۔ مکی مرحلے کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے ہو جاتی ہے، اس لیے زمانے جاہلیت کا دور مکی دور میں ہی آتا ہے، اور زمانے بعثت کے جو بقیہ ادوار ہیں وہ بھی مکی دور ہی کہلاتا ہے۔ عموماً مکی دور سے مراد وہ 13 سال ہیں جو زمانے بعثت کے بعد کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تھے، لیکن مکی دور یہ سارا کا سارا ہے۔ مکی دور میں اب ہم بعض معاہدوں کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام پائے ہیں۔ ان میں پہلا ہمارے پاس آتا ہے حلف الفضول۔ یہ جو حلف
فضول ہے، اس عنوان سے ایک معاہدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور یہ بعثت سے پہلے تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے تھا۔ وجہ کیا بنی؟ زمانے جاہلیت کا دور تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور زمانے جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کا دور تھا، عرب قریش جو ہیں مختلف طائفوں میں اور جماعتوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ مکہ میں بعض افراد باہر سے آیا کرتے تھے، بیگانے افراد ہوتے تھے، اگر ان کے پاس قوت اور مال نہیں ہوتا تھا تو ان کا مال بدماشی کی اساس پہ لوٹ لیا جاتا تھا، اور اس سے بدنامی پھر سب قبائل کی بھی ہوتی تھی، اور یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ فلان شخص نے لوٹا ہے، لیکن کوئی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ مثلا آپ اس دور میں گئے کوئی سامان لے کے مکہ، اب چونکہ اجنبی لگ رہے ہیں تو ادھر مثلا ابو سفیان یا اس طرح کی کوئی شخصیت، عاص بن وائل وغیرہ جیسی، یہ خرید لیتے، خرید و فروخت کرتے تو یا پیسے نہیں دیتے تھے یا ٹال مٹول کرتے، اچھا آج دے دیں گے آج دے دیں گے، انتہائی تاخیر کرتے پیسے دینے میں کہ وہ دردسر ہو جاتا اور وہ تھک جاتا کہ ان سے تو پیسے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب وہ دیگر قبائل اور بڑی شخصیات سے رجوع کرتا ہے کہ مہربانی فرما کے یہ عاص بن وائل جو عمر بن عاص کا باپ ہے، صحیح ہے، عمر بن عاص، یہ سارے خاندان جو ہیں بدماش ابن بدماش، ان سب کا خاندان ہے، یعنی نسلی بدماش تھے یہ سارے۔ تو عمر بن عاص کے جو باپ ہے عاص بن وائل سہامی، یہ اس طرح سے اس کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص یمن سے چیزیں لے کے آئے، چونکہ شام اور یمن ہی اس دور میں مراکز تجارت تھے، اور یہ درمیانی راستہ مکہ کہلاتا تھا، جیسے بندرگاہ آج کی ہے کہ دبئی وغیرہ کے اوپر ہر آنے والا جہاز ٹھہرتا ہے، اور ایک عالمی منڈی اس ٹائم دبئی بنی ہوئی ہے۔ تو اس دور میں عالمی منڈی جو تھی تجارت کے عنوان سے دو بڑے ممالک شام اور یمن کے درمیان مکہ ایک رکنے کی، ٹھہرنے کی اور فروخت ہونے کی اشیاء کی جگہ بنتی تھی، یعنی بڑے بازار ادھر تھے، کیونکہ مکہ کی سنگلاخ چٹانوں میں اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے ادھر سارا گزر بسر کہاں سے ہوتا تھا؟ یہ جو تجارتی قافلے آتے اور سامان لے کے آتے تھے۔ تو یہاں پہ اب یمن سے کوئی شخص مثلاً آیا ہے خرید و فروخت کرنے، تو خریدی اس سے چیزیں عاص بن وائل سہامی نے، یعنی ایک بڑا بدماش سردار، لیکن قیمت نہیں اب دے رہا، تو بڑی اس نے منت سماجت کی، تو اس کے بعد وہ پھر بڑے سرداروں کی طرف رجوع کرے گا، جیسے ابو سفیان، ابو جہل اور ان لوگوں سے، تو وہ لوگ بھی کوئی سنجیدہ نہیں ہوتے تھے کہ کیا دوسروں کے معاملات میں ہم نے ایک کسی قسم کی مداخلت کرنی ہے۔ تو یہ جو یمنی مرد تھا اب یہ تلاش کر رہا ہے کوئی ایسا شخص جس کے پاس میں پناہ اول لوں اور کوئی مجھے میرا حق کسی طرح سے دلا دے، لیکن کوئی بھی شخص مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہاں تک کہ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اب اونچے اونچے اشعار میں اپنے نالے اہو فغا بلند کر رہا ہے کہ کیا یہ جگہ ہے اور کس طرح کے ادھر لوگ بستے ہیں کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ تباہ کاری کی ہے۔ اس مورد میں جو اشراف قریش، کیونکہ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عبد المطلب اور ان کے آل اولاد موجود تھی، تو جناب عبد المطلب کے جو بیٹے تھے زبیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بڑے سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم آپس میں سردار جڑتے ہیں، اور کوئی ایسا بدماش کوئی بدماشی کرے کہ کسی کا مال قابو میں کر لیا یا کسی کو پیسے نہیں دیتا اور یا تاخیر پہ تاخیر کرتا ہے، تو ہم ساری اس پر پریشر ڈال کے اس سے وہ مال اس کا نکال کے یا مال واپس کریں یا اس کی رقم واپس کریں۔ اس کو نام دیا گیا حلف الفضول کے عنوان سے، اور جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب سے پہلے پیشکش کی کہ آؤ اور اس حوالے سے ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ تو مختلف جو گروہ تھے قریش کی انہیں اعلان کر دیا گیا، اور دار الندوہ ایک میٹنگ کانفرنس ہال تھا، یعنی ایک جگہ بنائی ہوئی تھی دار الندوہ جہاں پہ سارے حل و عقد کے مسائل جو ہے نا، یعنی جھگڑے وغیرہ نپٹائے جاتے تھے اور اس طرح کی امور۔
تو یہاں پہ یہ جمع ہوئے سارے قریش والے، انہوں نے آپس میں یہ شق رکھی کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے اور وہ کوئی معاملہ انجام دیتا ہے تجارتی، اور جو قریش میں یا سرزمین مکہ میں بسنے والا باسی ہے وہ اس سے کچھ بدماشی یا ناانصافی کرتا ہے، مثلا اسے پیسے نہیں دیتا، بہت تاخیر سے پیسے دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اذیت کرتا ہے، تو ہم اس مظلوم کی داد رسی کریں گے اور ظالم سے اس کا حق لے کے واپس کریں گے۔ تو جناب زبیر بن عبد المطلب جو ہیں انہوں نے یہ پیشکش کی، اور اس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب سراہا۔ دیگر بنی ہاشم کے علاوہ بنی مطلب ہیں اور فرزندان عبد مناف ہیں، بہرحال ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس پیمان کے اوپر حاضر ہو گئی اور انہوں نے اس کے اوپر اتفاق نظر کیا، جس کے نتیجے میں یہ قرار پا گیا۔ لیکن بنی عبد شمس یعنی بنو امیہ کی نسل جس شخص سے چلی، بنی نوفل اور بنی عبد مناف میں بعض ایسے قبائل تھے کہ انہوں نے اس عہد و پیمان کو قبول نہیں کیا اور اس عہد و پیمان سے مسلسل باہر رہے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں انجام پانے والا دیکھیں ایک معاہدہ تھا۔ یہ معاہدہ چونکہ امنیت کے اوپر، مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم سے مظلوم کا حق لینے کی شقوں کے اوپر مشتمل تھا، لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حمایتی بھی ہوئے اور اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ اس کی بقیہ بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کسی اور مورد میں دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے موضوع سے گفتگو باہر نکل جائے گی۔ صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ ایک اجتماعی عمل انجام پایا، اور جنگ کی بجائے اور ظلم و ستم کی حمایت کی بجائے اور خاموش رہنا جو ظلم و ستم کی تائید کرتا ہے، اس جرم سے بچنے کے لیے اس معاہدے کی کاملاً تائید وہ دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، یہاں تک کہ بعد کے ائمہ علیہ السلام نے بھی حفظ الفضول کے اس معاہدے کو ذہن میں رکھا۔ اس کے نام پڑھنے کی جو وجہ تھی وہ بھی مختلف کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات مختلف تھیں۔ بہرحال کہا جاتا ہے حلف الفضول عام الفیل، جب یہ ابراہ کا لشکر آیا تھا اور تباہ و برباد ہوا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، اس کے 20 سال بعد انجام پایا تھا، اور اس میں جو قریش کی جنگ فجار سے پلٹنا جو ہے اس کی طرف اس کا ایک مراجعہ کہا جاتا ہے کہ عام الفیل کے 20 سال کے فاصلے کے بعد جتنی بھی یہ فجار کا باعث بننے والی جنگیں تھیں، یعنی فجور کا باعث بننے والی جنگیں تھیں، وہ اس تبادلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ فجور بہت زیادہ پایا جاتا تھا، کوئی امنیت کا سلسلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جب آپس میں معاہدہ ہوا تو اس کے گہرے اثرات مکہ کی سرزمین کے اوپر منعقد ہوئے۔ اچھا، اسے فضول کیوں کہتے ہیں؟ حلف یعنی قسم لینا، کیونکہ سب جب اکٹھے تھے تو سب سے عہد و پیمان لیا گیا۔ عہد و پیمان لیتے ہوئے ہر ایک کہے گا کہ میں مثلا حلفیہ بیان دیتا ہوں یا قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اس میں تائید کروں گا اور ساتھ دوں گا۔ اگلا طائفہ بھی کہے گا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یا حلف برداری کرتا ہوں کہ میں ساتھ دوں گا، اس لیے اس کو حلف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فضول اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض کہتے ہیں چونکہ اس میں فضول نامی یعنی فضل نامی کئی بندے تھے، ان کی جمع کی وجہ سے اس کو یہ قرار دے دیا کہ کیونکہ فضول فضل کی جمع ہے تو فضل نامی اشخاص اس میں زیادہ تر ایک ہی نام کے افراد موجود تھے، ان کی وجہ سے یہ نام دے دیا گیا۔ یا بعض نے اور بھی ذکر کیے ہیں کہ ان میں جو سب سے بزرگ ترین شریف ترین شخصیت تھی اس کے نام سے انہوں نے ایک اقتباس لیتے ہوئے اس کا نام یہ ڈال دیا۔ یہ ہمارے پاس ایک موقع اور ایک مورد آ گیا جو آپ نے دیکھا کہ حلف الفضول، اور یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی جگہ مشرکین کی ہو، دشمنوں کی ہو، کفار کی ہو، امنیت کے اوپر اگر معاملہ ہو رہا ہے، مظلوم کی مدد کے اوپر اگر معاملہ ہو رہا ہے، اگر وہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہو تو ان دشمنوں کے ذریعے سے آپ معاہدہ کر لو، اور اس معاہدے پہ کب تک قائم دائم رہیں گے؟ جب تک وہ فریق جس سے آپ نے معاہدہ کیا وہ خود اس
معاہدے کو نہ توڑ دے، تب تک وہ معاہدہ جاری رہے گا۔ اور یہ خاندانوں کے اندر بھی ایک بہترین روش ہے۔ قرآن کریم نے جس روش کو خاندانوں کے اندر ایجاد کیا ہے وہ یہی ہے کہ حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے ایک شخص اور زوجہ کی طرف سے ایک فرد، ان دونوں کے خاندانوں کی طرف سے وہ بیٹھیں اور آپس میں ان کے درمیان صلح صفائی کرائیں۔ لیکن دین اسلام چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پہ بھی عہد و پیمان، رضامندی، مصالحت اس کا درس دیتا ہے، چونکہ دین اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، سلامتی اور امن کو دین اسلام چاہتا ہے۔ اگلا ہم اب دیکھتے ہیں، یہ آپ نے ایک معاہدہ دیکھا جو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انجام پایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایک معاہدہ کیا جسے بیعت عشیرہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب اعلان نبوت کیا تو سب کو دعوت تو ایک عمومی دی، لیکن کیسے اعلان نبوت کیا؟ جناب عبد المطلب سے تعلق رکھنے والے جتنے خاندان تھے ان کو دعوت دی، اور دعوت اسے کہتے ہیں عشیرہ۔ عشیرہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چچا اور آپ کے خالہ ماموں وغیرہ قریبی خاندان اور ان خاندان سے جڑے ہوئے افراد، ان کو ایک جگہ کے اوپر دعوت دینا۔ اور دین اسلام نے آغاز کا بھی یہ حکم دیا کہ تبلیغات کا آغاز انہی سے کرنا چاہیے، یہ سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو بیعت عشیرہ میں یہ بات قرار پائی، اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں، یوم الدار بھی کہتے ہیں، یوم الانذار بھی کہتے ہیں، حدیث العشیرہ، انذار العشیرہ، کئی نام ہیں اس کے۔ بیعت عشیرہ کا نام بیعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے نبوت اور رسالت کے اوپر جمع ہونے کے دعوت دی اور بیعت کا مطالبہ کیا، لہذا اپنے گھر دعوت دی۔ اب اپنے گھر سے مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہی گھر ہے، اور بنی عبد المطلب سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے آ گئے رشتہ دار، اور ان کے سامنے تاریخ میں پہلی بیعت کا تقاضا ان کے سامنے کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام اور جناب ختیجہ علیہ السلام انہوں نے فوراً تائید کی اور بیعت کی اور اعلان کیا ان کی نصرت اور مدد کا۔ اور اس کے پھر واقعہ تفصیلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ طبری میں بھی موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت یعنی ان کے خلیفہ ہونے، رہبر ہونے، وزیر اور وارث ہونے کا اسی ٹائم پر اعلان کیا۔ اور اس وقت جو بنی عبد المطلب سے جن لوگوں نے شرکت کی 40 افراد ٹوٹل تھے، جن میں 4 ان کے چچا تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب حمزہ علیہ السلام، جناب عباس اور ابو لہب۔ ان میں سے ابو لہب جو ہے یہ ایک لعنت کا مستحق قرار پایا، ابو طالب، جناب حمزہ اور جناب عباس، یہ 4 چچا بہرحال موجود تھے۔ ان کی بہترین طریقے سے پذیرائی کی، یعنی دودھ وغیرہ اور جو اس دور میں رائج ایک اچھی خوراک تھی وہ انہیں پیش کی، اور پھر بیعت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے نمائندے کا اعلان کیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اپنی نبوت اور رسالت کی طرف، تو ایک سکوت چھا گیا، خاموشی۔ اس خاموشی کو جس ہستی نے توڑا وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور اسی طریقے سے پھر اطاعت کرتے ہوئے جس نے توڑا وہ جناب ابو طالب کی ایک شخصیت ہے۔ البتہ یہاں پہ جس کی شخصیت کو سب سے زیادہ آشکار تاریخ نے کی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ہے، کیونکہ بقیہ جو چچاؤں کا فوراً قبول کرنا ہے اس کی فضا، ان کے اعلان کی فضا آشکار طور پر موجود نہیں تھی، یعنی جیسا کہ ہم تصور کرتے ہیں اس طرح سے وہ فضا موجود نہیں تھی وہاں پہ۔ بالآخر ایک شدید قبائلی ایک پریشر موجود تھا، لہذا جناب ابو طالب کی مہمان نوازی، ان کی پشت پناہی، ان کا اپنے بیٹے کو آگے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مضبوط اور محکم عملی تائید کا ثبوت بنتی ہیں، اور ان کی بیعت اور ان کے ایمان کا ثبوت بنتی ہیں۔ اب یہاں پہ بھی یہ جو بیعت ہے آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کے فوراً شروع نہیں کر دیا، جو نہیں بات مانے گا چلو گردن اس کی اڑ گئی، جو بات مانتا ہے اور وہ
حوریں اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا آخرت میں مل گئیں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ بیعت کا سلسلہ، معاہدے کا سلسلہ، انہیں غور و فکر کرنے کی مہلت دینا، اچھے انداز میں ان تک ایک بات کو پہنچانا، یہ مراحل طے کیے گئے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ معاہدے ہیں، حتیٰ کہ یہ معاہدے میں وہ مشرکین کو بھی شامل کریں، لیکن آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے عشیرہ سے، اپنے خاندان سے۔ تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا ہمارے پاس واقعہ آ گیا کہ جس میں ظاہری طور پہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی مردوں میں آشکار طور پہ بیعت نہیں کی تھی، چونکہ پہلی مرتبہ تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مذاق بھی بڑا اس موقع پہ اڑایا گیا، لیکن حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی، مہمان نوازی، اور وہ جو حکم دیتے تھے اس کی تکمیل، اس کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ لیکن برملا اعلانیہ طور پہ کس ہستی نے اس دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر جرت مندانہ طریقے سے بیعت کی؟ وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس وارد ہوا ہے کہ جو کیونکہ بعثت کے 13 سال تھے، 12ویں اور 13ویں سال بعض معاہدے وجود میں آئے، انہی میں سے بیعت عقبہ ہے۔ 2 بیعتیں اس عنوان سے وجود میں آئیں جو مدینہ والوں کی، یثرب کے لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت تھی۔ عقبہ در حقیقت کہتے ہیں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ البتہ 2 پہاڑوں میں گھاٹی، 1-2 پہاڑ آپس میں ملے ہوتے ہیں، اس کو گھاٹی ٹائپ کہتے ہیں، لیکن یہ عقبہ کہیں گے کہ جو ان کے اوپر پہاڑوں کی جو چوٹی ہے، چوٹی کا جو حصہ ہے یہ عقبہ کہلائے گا، جسے فارسی میں گردانے بھی کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ یعنی جو پہاڑوں کے بالائی حصہ ہے، جو پہاڑوں کے اوپرلا حصہ ہے، یہ اصل میں ٹیلے بنے ہوتے تھے، ٹیلوں کے اوپر وہ کھڑے ہو کے الوداع کیا کرتے تھے یا استقبال کیا کرتے تھے، مختلف طور طریقے عربوں میں رائج تھے۔ تو یہ جو ٹیلوں کی چوٹی ہے یا اوپر والا حصہ ہے، اسے عقبہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بیعت عقبہ کے عنوان سے 2 بیعتیں ہوئی ہیں، اور ایک میدان تھا، ایک جگہ تھی مکہ اور منی کے درمیان، صحیح ہے، نزدیک منی وہ بنتا ہے۔ یہاں پر بنی اکرمہ جو ہے اس کا ایک جگہ وہ بنتی ہے، یہ مکہ سے کوئی تقریباً 5 کلومیٹر دور فاصلے کے اوپر موجود ہے۔ یثرب کے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق نظر ہوا تھا، اور اس کو بیت الحرب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے واقع ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جب جناب ابو طالب و جناب ختیجہ علیہم السلام وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہ بعثت کے 8ویں سال، بعض کہتے ہیں 10ویں سال اس دنیا سے چلے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حمایت کی بڑی اشد ضرورت پیش آئی، اور ادھر سے مشرکین نے انتہائی شدید سختیاں کر دیں۔ تیسری طرف سے یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہ ہوا کرتی تھی، اور ان کا میلان زیادہ ظاہر ہونے لگ گیا۔ لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقریباً بعثت کے 13 سال بعد انہوں نے ہجرت کی۔ لیکن مکی زندگی جتنی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کل زندگی کا زیادہ تر حصہ مکہ میں گزرا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری 10 سال بس مدینہ میں گزرے ہیں۔ مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال یا 65 سال عمر ہے، کوئی بھی اختلافی طور پہ آپ لے آئے، 63 سال مثلا عمر مبارک ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 53 سال وہ کہاں پہ گزرے؟ مکہ میں۔ مکہ میں بعثت کے 13 سال گزرے، اور 13ویں سال پھر کیا ہوگی؟ ہجرت۔ 13 سال کتنے ہیں؟ 13 سال مکہ میں گزرے، اور بعثت کے یعنی اعلان نبوت کے 13 سال وہ مکہ ہی میں رہے، اور 13ویں سال ہوگی ہجرت۔ ایک قول کے مطابق 8 اور ایک قول کے مطابق 10ویں سال، بعثت کے اعلان نبوت کے 10ویں سال، یہ دونوں ہستیاں رخصت ہوگی، جناب ابو طالب بھی اور جناب ختیجہ بھی۔ اب مشرکین کی سختیاں بھی بڑھ گئیں، حمایت کی اشد ترین ضرورت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اب کس طرح سے سروائیو کیا جائے۔
لہٰذا یثرب کے لوگوں کا میلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، یعنی مدینہ کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کا اچھا استقبال کیا، لیکن رہتے تو مکہ میں تھے، اور مکہ سے باہر ٹوٹل نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ باہر نہ کسی طرح سے جانے پائیں، اس لیے زیادہ مکہ سے باہر نہیں جا پاتے تھے۔ تو اب وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مورد میں 6 یثرب کے بااثر افراد کے ساتھ ملاقات کی اور ایک معاہدہ کیا، یعنی 6 افراد تھے، ان کے ساتھ روبرو ہوئے۔ محل ملاقات قرار پایا یہی مقام عقبہ، اور بعض کہتے ہیں کہ منی میں۔ یہ 6 کے 6 افراد قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، بس یہ جو عقبہ ہے یہ مکہ کی طرف ہے، منی کی حد کے اوپر ہے، اور ایک دشوار گزار پہاڑ ہے، ایک دشوار گزار ایک یہ پہاڑ کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ ملاقات کا وقت اور جگہ طے پائی، اور 6 افراد قبیلہ خزرج سے آئے، اور انہوں نے چند سوال کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھے طور پہ مہمان نوازی بھی کی اور بڑے مثبت جواب بھی دیے، اور ان کا بہت بہترین طور پہ جب یہ ملاقات رہی اور برخورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور ان کا اعلیٰ اخلاق دیکھا، تو وہ گویا کہ ان کے اوپر اسلام لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کیں، قرآن کی آیات جو ہیں وہ ان کے سامنے پڑھی اور پیش کیں، تو یہاں پر جو لوگوں کے قلوب ہیں وہ منور ہوئے۔ یثرب کے جو 6 بندے تھے یہ بہت متاثر ہوئے، اور وہ پہلے یہودیوں سے سن چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں جتنے افراد رہتے ہیں وہ سارے یہودی تھے، بلکہ یہودیوں نے تو بہت بڑی کالونیاں اپنی بنائی ہوئی تھی۔ یہ یہودی کہاں سے آئے تھے؟ یہ اسی شام کی سرزمین میں، اس دور میں ان سے شامات کہتے تھے، موجودہ جو لبنان، اردن اور فلسطین اور شام، یہ چاروں ممالک مل کے کیا کہلاتے تھے؟ شامات کہلاتے تھے۔ تو اس علاقے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اسی علاقے میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے، اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور وہ رہا کرتے تھے ادھر بھی۔ لہذا یہاں پہ ان کتابوں میں تورات اور انجیل، ان میں تکرار کے ساتھ یہ آیا تھا کہ اس مقام سے، یعنی جسے آج کے دور میں مکہ کہا جاتا ہے، یا یہ جو پہاڑیاں ہیں، ان جگہ سے اسلام بلند ہوگا یا نور نکلے گا، مکہ اور مدینہ کے جگہ سے۔ بہرحال اپنی کتابوں میں جو علامات پڑھی تھی، تو اس وقت کے مومنین انتظار کرتے ہوئے نجات دہندہ کے، اپنے دور کے مہدی کے انتظار میں اس جگہ آ جائے جہاں سے قیام مہدی نے کرنا تھا، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء و ائمہ علیہم السلام اپنے ہدف کے اعتبار سے مہدی ہیں، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ائمہ علیہم السلام اپنے ہدف کے اعتبار سے سارے مہدی ہیں، لیکن عملی طور پہ کس کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ جو اس کو عملاً جامہ پہنا سکے؟ وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ بہرحال اس دور کے مومنین آخری نبی کی جو علامات اور جو خصوصیات اور تذکرے انہوں نے سنے ہوئے تھے، ان کا انتظار کرتے کرتے آباد ہو گئے مکہ مدینہ میں۔ مدینہ میں ان کا کاروبار زیادہ چل پڑا، اور یہ لوگ منظم اس دور میں بھی تھے، جیسے آج کے دور میں اقتصاد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی یہ بیٹھے تھے، لیکن یہ خالص مومن طبقہ ادھر منتقل ہوا، کیونکہ یہ بڑے سرسبز علاقے تھے شامات کے علاقے، اور بہترین لذیذ ترین غذائیں جو ہیں وہ اس جگہ پر موجود ہیں۔ تین اور زیتون کے درخت انہی جگہوں کے پر موجود ہیں، پھل میں خاص قسم کی مٹھاس آج بھی باقی، یعنی زرخیز زمینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس زرخیز زمینوں کو چھوڑ کے اور اپنے املاک اور جائیدادوں کو چھوڑ کے آخری نبی کی خاطر آ گئے، اور انجیل نے بھی واضح طور پہ کہا، بلکہ انجیل میں جو وارد ہوا ہے وہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ الصف میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب وہ وقت یاد کرو عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وظیفے میرے کیا ہیں؟ مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات جو میرے سامنے موجود ہے، میرے ہاتھوں کے سامنے یا میرے قبضے میں ہے، وہ اس کی میں تصدیق کروں، اس کی میں تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ معارف اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا، اور میں بشارت دیتا ہوں،
بے رسول، ایک ایسے رسول کی، یأتی جو میرے بعد آئے گا، من بعد اسمہ احمد، یأتی من بعدی میرے بعد وہ رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ پورے قرآن میں ایک دفعہ احمد آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں، اعتقاد ان کا برپا کر رہے ہیں، ایمان لانے کا درس دے رہے ہیں کہ احمد آئے گا میرے بعد۔ اور یہ احمد کا انتظار کرتے کرتے آ گئے مدینہ میں، اور مدینہ میں قوت بھی انہوں نے حاصل کی، تجارتیں بڑھ گئیں، اور کئی گاؤں اور علاقے انہوں نے آباد کر لیے، یہاں تک کہ بہترین زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ فلما جاءہم بالبینات، اور وہ احمد جب بینات لے کے آ گئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے۔ جب بھی مقابلہ نہ کوئی کر سکے نا، وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی انجینئر صاحب سارے بزرگوں کو اڑاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی جگہ پہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں کہ بیکار اور فضول قسم کے جو اعتقادات بنا کے باباؤں کے اور صوفیہ کے عام کیے ہوئے ہیں، وہ قرآن اور سنت سے دور کیا گیا ہے، ان لوگوں کے خلاف اقدام کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کرامت انسان نہیں دکھا سکتا اس سطح پہ پہنچا ہو، تو بالفرض اگر انجینئر صاحب کے سامنے کسی نے کرامت دکھا دی، آخر میں کیا کہیں گے؟ نہیں میں ان بابوں کو تو نہیں مانتا، ھذا سحر مبین، انسان کے پاس آخری یہ رہ جاتا ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، حتماً جادو کیا ہوگا۔ اور یہ بڑی ایک تعجب کی چیز ہے کہ محیر العقول اگر ایک عمل انجام دیا جائے، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس حیرت انگیز کام کو انجام دینے کی کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ بشر اس حیرت انگیز عمل کو انجام دینے کی کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اس کا اعتراف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لیکن وہ خبث نفس دیکھیں کہ وہ نفس کی جو خباثت ہے وہ ان کو یہ بتاتی ہے کہ یہ قدرت اللہ نے نہیں دی، شیطان نے دی ہے۔ ویسے توحید پرست بنتے ہیں یہ سارے کے سارے، لیکن ادھر کیا قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو جادو ہے۔ جادو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں یہ حکم دیا کہ جاؤ تم یہ کرو۔ لہٰذا مجھے بتائیں کہ کون سی زیادہ چیز بہتر ہے کہ آیا اللہ کی طرف اس کی نسبت دیں اگر نیک اور صالح بندہ ہے کہ یہ کرامت اللہ کی طرف سے ہے، یا ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو شیطان کی طرف سے قدرت سے مل گئی، یعنی شیطان قدرت دے، مان لیتے ہیں ہاں شیطان دے سکتا ہے تو اللہ نہیں دے سکتا کیا قدرت؟ تو بس کرامت انسان سے صادر ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام ہم اپنے اس بیان کی طرف آتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے کہ یہاں پہ مشرکین وہ مدینہ آ گئے اور مدینہ میں آباد بھی ہو گئے، تو ان لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے اب سنا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، خصوصیات ان سے سنی ہوئی تھی۔ یہ وجہ بنی کہ ان لوگوں نے جلد ایمان لے آئے، اور ایک کے بعد دو پیمان ہوئے، ایک ہی سال میں تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ دو پیمان ہوئے، اور اس میں پھر مکہ کے لوگوں نے ایک عہد و پیمان باندھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ مدد کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہیں گے، اور اسلام کا سبق اور اسلام کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور ان کے درمیان آہستہ آہستہ یہ تعلیم اجاگر ہو گئی، اور یہاں سے بیعت عقبہ ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوتا ہے ایک معاہدے کی صورت میں، اور اس کی پاسداری، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام معاہدوں کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، بیعت کے ذریعے پھیلا، تلوار کے ذریعے سے آغاز میں نہیں پھیلا۔ اور عقبہ پہاڑی سے بھی آپ واقف ہو گئے، مکہ سے 5 کلومیٹر دور ہے، بعض منا کا علاقہ ہی قرار دیتے ہیں، بعض سے ایک الگ سے پہاڑ قرار دیتے ہیں، اور عقبہ عمومی طور پہ ایک بالائی حصے کو پہاڑ کے کہا جاتا ہے۔ پھر بقیہ مدنی طور پہ مدنی بعض معاہدے ہیں، جن میں سے آپ ایک جانتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار جاتے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ اخوت وہ برقرار کیا، کیونکہ مہاجرین تھوڑے سے تھے جو گئے تھے، اور وہ مدینہ کے لوگوں کو انصار قرار دے دیا گیا چونکہ مدد کرنے والے ہیں۔ یقیناً کل آبادی کا کتنا حصہ مہاجر ہوں گے؟ بہت ہوا 20% اگر بات کو ہم دیکھیں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی وہ مہاجر کہلائے، اور جو مدینہ میں زندگی بسر کیا کرتے تھے وہ سارے مسلمان کیا کہلائے؟ انصار۔ انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، تو ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا صیغہ اخوت پڑھا،
کیونکہ قرآن نے بھی یہ تصور پیش کیا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان پھر برادری کا ایک رشتہ ایجاد کیا گیا، ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے ساتھ بھائی قرار دیا گیا، اور وہ انصار اپنے بھائی کی پھر کاملاً مدد کرتا، گھر بار، کھانے پینے، حتیٰ کہ اس کی ازدواجی زندگی کو آباد کرنے کے لیے اپنی قوم قبائل سے اس نے شادیاں کرائیں، اور اس طرح سے ایک معاشرہ اخوت ایمانی کی اساس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آغاز کا جو معاشرہ ہے وہ اخوت ایمانی کی اساس کے اوپر قائم ہوا۔ یہ بھی آپ نے معاہدہ دیکھا۔ بقیہ معاہدے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، جن میں سب سے اہم صلح حدیبیہ ہے، اور جو صلح حدیبیہ ہوا اس کو بھی انہوں نے پامال کیا، اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ عہد و پیمان کس طرح سے انہوں نے توڑے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔